الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم۔ آج کے لیکچر میں ہم اسلامیت لازمی حقوق العباد اس کی اسٹڈی کریں گے۔ حقوق العباد میں پہلے والدین کے حقوق کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ جو مقدم ہے وہ والدین کا حق ہے، اور اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق کا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ وَآتِ ذِی الْقُرْبىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ والدین، اولاد اور شریک حیات یعنی بیوی کے حقوق کے بعد اسلام رشتہ داروں کے حقوق پر زور دیتا ہے، کیونکہ معاشرتی زندگی میں انسان کا واسطہ اہل خانہ کے بعد سب سے زیادہ انہی سے بڑھتا ہے۔ اگر خاندان کے افراد ایک دوسرے کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرتے رہے تو پورے خاندان میں محبت اور اپنائیت کی فضا قائم ہوگی۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو نفرت اور دوری پیدا ہو جائے گی، اور آئے دن کے جھگڑوں سے خاندان کا سکون برباد ہو کر رہ جائے گا۔ قرآن و حدیث دونوں میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کی بار بار تلقین کی گئی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اور رشتہ داری میں سب سے زیادہ حق کن کا ہے؟ جو آپ کے بالکل قریبی ہیں، یعنی والدہ کی طرف سے، ننہال کی جانب سے، اور والد کی طرف سے، دودھال کی جانب سے، آپ کے جو خالہ زاد، ماموں زاد، اس طرح پھپھو زاد، اور اس طرح چچا تایا زاد بھائی، یہ قریبی رشتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ بہن بھائی ہیں، جو رحم کے رشتے ہیں، جو حقیقی بہن بھائی ہیں۔ تو جو ان رشتہ داری کو توڑے گا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ہم معمولی بات سمجھتے ہیں رشتہ داری کو توڑنے کو، لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں اور چھوٹی سی بات پہ نا رشتہ داری کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ اپنے قریبی عزیزوں میں کوئی مستحق ہے نا تو اس کو وہ صدقہ ادا کرے، اس کی مدد کرے، فرمایا اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ رشتہ داری کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی اجر ملے گا اور اس کو صدقہ کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ اور رشتہ داروں کا یہ حق ہے کہ ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوا جائے، انہیں احساس تنہائی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دیں، جبکہ غیروں سے مدد کرنے میں اپنی نئی خاندان کی عزت بھی گھٹتی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ رسول کی ہدایت کے مطابق رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھے تو معاشرہ بہت سی برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ اگلا جو حق ہے نا وہ اساتذہ کے حقوق۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ استاد کا حق کتنا ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے 3 باپ ہیں، ایک اس کا حقیقی باپ، اور ایک اس کا استاد وہ روحانی باپ، اور ایک جس کی بیٹی اس کے گھر میں ہے یعنی اس کا سسر وہ بھی باپ، یعنی 3 ہے باپ۔ تو استاد کو بھی باپ کا درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور فرمان ہے کہ جس نے مجھے یہ ایک لفظ بھی پڑھا دیا تو میں اس کا غلام ہوں، چاہے مجھ سے وہ کام لے، چاہے مجھے ہدایت کرے۔ یعنی استاد کا یہ حق ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر دیا، اور قرآن مجید میں آپ کو فرمایا گیا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آپ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے۔ استاد کا مقام معاشرے میں بہت جہالت سے، نئی نسل کو جہالت سے نکال کر روشنی، علم کی روشنی میں لاتا ہے۔ معلم کی حیثیت علم کی بارش کی سی ہوتی ہے اور طلبہ کی زمین کی سی۔ جو زمین بارش جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بارش کے فیض سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہ حوصلہ اور ظرف بھی والدین کے علاوہ اساتذہ کو طلبہ اپنے شاگرد کو خود سے آگے بڑھتا دیکھ کر حسد کی بجائے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں وہ اپنے طلبہ کی کامیابیوں کو اپنی کامیابیاں سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں استاد کی احسان شناسی اور احترام کا اندازہ کچھ اس رواج سے لگایا جا سکتا ہے کہ شاگرد استاد کے نام کو اپنے نام کا حصہ بنا لیتے تھے۔ اس طرح لائق شاگردوں کے ذریعے استاد کا نام زندہ رہتا تھا۔
تو یہ استاد کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس کا بھی والدین کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو وہ استاد کا حق ہے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔